اب جو دوسرا سوال ہے وہ آیا ہے لعیق احمد انجم کی طرف سے، اور لعیق احمد انجم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مزمل کی آیت 1 سے لے کر 10 تک تشریح کر دیں۔ جب پہلی دفعہ قرآن کی آیت آئی، جبریل آیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اوور ویلمنگ ایکسپیرئنس تھا۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ حضور کا جو دور ہے اور جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کوئی یعنی پراپرلی جو ہے کوئی انبیاء اکرام نہیں آئے زیادہ، سوائے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے، اور جو بنی اسرائیل میں تو بھرمار تھی، یہاں نہیں تھی۔ تو یہاں پھر لوگوں کو اپنے دکھ درد میں، اپنی پریشانیوں میں کوئی نہ کوئی تو سہارا چاہیے تھا، سمجھے آپ؟ جیسے اب جو لوگ ہم سے ہو گئے ہیں وابستہ، تو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کو میسج بھیج دیتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، تو ہم دم کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، یہ دعا کر دیتے ہیں، کوئی قبول ہو جاتی ہے، کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگوں کے لیے ایک سہارا ایک میسر آ جاتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب سرکار کی تعلیم سے آپ وابستہ ہوتے ہیں تو وہ وہم پرستی، شکوک و شبہات اور الٹے سیدھے خیالات جو اکثر لوگوں کو آتے ہیں، ان سے پہلے ہی جان چھوٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ بھائی بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے تو لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں جی کسی نے جادو کرا دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ لیکن جب سرکار سے تعلق جڑتا ہے انسان کا تو پھر یہ چیزیں ان سے ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزوں سے تو ویسے ہی ان کو چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ دور جہاں پر ایک یعنی اسپرچولی اسپیکنگ ایک بالکل بیرن لینڈ ہے، جہاں پر کوئی اسپرچول کلٹیویشن نہیں ہوئی ہے، جہاں پر توحید کی تعلیم اور محبت کی، مذہب کی تعلیم نظر نہیں آتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی کے پاس حاضر ہوں، ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی ہے۔ تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ عملیات کر کے اور جن کو قابو میں کرتے ہیں اس معاشرے میں، اور جس کے قبضے میں دو چار جن آ جاتے ہیں اور جن اس کے اندر آ کے بولتا ہے تو اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کاہن۔ تو حضور جس دور میں تشریف لائے ہیں تو وہ ایسا دور ہے کہ جہاں پر لوگوں کو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ جن پھر ان کی مدد کرے، کچھ کر کے دکھائے ان کو، ان کے جو ہے مسائل کا حل ڈھونڈے۔ اور کاہن پھر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جن بولتا ہے، کرتب دکھاتا ہے۔ تو حضور اسی سوسائٹی میں رہتے تھے، تو پہلی دفعہ جبریل جب آیا اور آپ کے اندر سے آوازیں آنے لگیں تو آپ کے جو یعنی جو ایک تقاضۂ بشری ہوتا ہے اس کے تحت آپ کے ذہن میں یہ خیالات تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ جبریل کوئی جن تو نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل سچی باتیں بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت کے جو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریزرویشنز تھے وہ یہ تھے کہ یہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں کہ کہیں یہ کاہن تو نہیں بن رہا ہوں میں، معاذ اللہ، اس طرح کی جو ہے۔ اور پھر الزام بھی لگا
سمجھے آپ؟ الزام بھی لگا بھئی یہ قرآن مجید کی آیتیں اور پھر خوبصورت خوبصورت کلام حضور فرماتے اور آپ کی آواز بھی چینج ہو جاتی، تو پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے اوپر جن کا سایہ ہے، یعنی وہی بات، یہ الزام بھی لگا ہے۔ اگر آپ غور کریں، قرآن مجید پڑھیں تو قرآن میں جو ہے ذکر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو ہے جن کا سایہ نہیں ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اردو میں تو مجنون اس کو بولتے ہیں نا جو پاگل ہو، لیکن اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ مجنون کا مطلب وہ ہے جس پر جن سوار ہو۔ مجنون کا مطلب کیا ہے؟ جس پر جن سوار ہو۔ تو جب قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ کسی مدرسے میں گئے نہیں اور اتنا اعلیٰ کلام پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی ان کے اوپر جن ہے کوئی، یہ قرآن میں ہے۔ اب جو پہلا انکاؤنٹر ہوا ہے، وہ پولیس والا انکاؤنٹر نہیں، یعنی آمنا سامنا، پہلا جو یعنی انکاؤنٹر ہوا ہے جبریل کے ساتھ، تو اس میں یہ آپ کے جو ہے یہ خدشات تھے، پتہ نہیں کون ہے یہ؟ کیوں آیا ہے؟ جن تو نہیں ہے کہیں؟ اب وہ واقعہ ہو گیا۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں اقرا، تو آپ پڑھ نہیں رہے، تو اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے پیچھے آپ کے ریزرویشن تھے کہ یہ جن تو نہیں ہے، کیا بلوا رہا ہے یہ مجھ سے۔ اس کے جب اس نے جبریل نے کہا کہ اقرا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لیس بقارئ۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اس کا معنی جو ہے اس وقت کی عربی میں ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں۔ لیکن پھر وہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے پھر جو ہے وہ سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ آپ کے اندر بھی نور تھا، جبریل کے اندر بھی نور تھا، تو اس سینے سے جب لگے تو پھر جو ہے وہ تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی جن ون نہیں ہے۔ لیکن وہ ایکسپیرینس جو تھا جبریل سے ملاقات کا اور پھر پہلی وحی کا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اوور ویلمنگ تھا کہ آپ جو تھے وہ مے بی اٹ واز شاکنگ۔ شاکنگ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ اینی تھنگ دیٹ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینڈ اٹ ہیپنز از شاکنگ۔ صحیح ہے نا؟ اچھا بھی ہو سکتا ہے شوق، برا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ تو مطلب کیا سمجھ، شاکنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں اور وہ نہ ہو تو وہ شاکنگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ بات پہلے سے چل رہی تھی۔ کاہنوں کو بہت برا سمجھتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کاہنوں کو بہت برا سمجھتے، اور پھر غار ہرا میں یہ واقعہ ہو گیا تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ یار یہ کوئی جن ون تو نہیں ہے کہیں۔ خیر، وہ جو پہلی ملاقات تھی، پہلی وحی تھی، وہ آ گئی اور آپ کو بخار سا ہو گیا، اور پھر آپ گھر گئے اور خدیجۃ الکبریٰ کو کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر لپیٹ دو، چادر لپیٹ دو۔ سمجھے آپ؟ تو اب وہی جب نازل ہوتی تو اس کے جو آفٹر میتھس تھے وہ یہ تھے کہ آپ کپڑا اوڑھ لیتے، کپڑا اوڑھ لیتے۔ یہاں پر بھی اس کا ذکر آیا، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، تو ساری رات کھڑا رہتا ہے میرے لیے۔ قم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا۔
جس طرح کہتے ہیں نا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی، یہ وہی قم ہے۔ قم اللیل، ساری رات کھڑا رہتا ہے، الا قلیلا، ہلکا سا بھی بیٹھتا نہیں، ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نصفہ، آپ قیام ضرور فرمائیں راتوں میں، لیکن آدھا کر لیں، ساری رات نہیں۔ یعنی حضور کی جسمانی جو مشقت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور یعنی ہی از ایکسٹینڈنگ کمپیشن، یار یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو آل دس۔ تو پھر فرمایا کہ آدھا کر لیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ آدھا کر لیں، یعنی ساری رات کھڑے ہیں تو آدھی رات کھڑے ہو جائیں قیام میں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ او انقص منہ قلیلا، یا پھر جتنا آپ ساری رات میں کھڑے ہوتے ہیں اس میں سے چلو آدھا نہیں کر رہے تو تھوڑا کم تو کر لیں، او انقص منہ قلیلا، جو بھی ہے اس میں سے کم کریں تھوڑا بہت، یہ پورا نہیں چلے گا، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ او زد علیہ، اب اس کا مطلب کیا ہے نا، یہ مولویوں کو، مفتیوں کو نہیں پتا، مفسرین کو نہیں پتا کیا ہے اس کا مطلب۔ او زد علیہ، او زد علیہ کا مطلب ہے اس کو بڑھا لیں۔ کس کو؟ او زد، زد کا مطلب ہے زیادتی کرنا، بڑھانا، انکریز۔ او زد علیہ، اب اس کو بڑھا لیں۔ کس کو؟ ابھی تو آدھا کرنے کا بول رہے ہیں، تو بڑھانا کس کو ہے؟ ہاں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لیکن یہ جو پہلے لکھا ہے کہ او زد علیہ اس کو بڑھا لو، وہ کس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کے ساتھ سامنے آپ کے جسہ مبارک بیٹھے ہیں، ان کو لگائیں عبادتوں میں، ان کو لگائیں قرآن کی تلاوتوں میں، او زد علیہ، ان کو، ان کی زیادتی کریں، جسمانی نہیں۔ ورنہ آپ بتا دیں، وہاں تو کہہ رہا ہے او انقص منہ قلیلا، یا جتنا آپ کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا بہت کم کر لیں، اور پھر فوراً او زد علیہ اس میں زیادتی کر لیں، یعنی اس کو بڑھا لیں۔ اب مولوی نے کیا کیا، تھوڑا کر لیں یا بڑھا لیں؟ ابے پاگل ہو گیا ہے، اللہ کم کرنے کی بات کر رہا ہے، تم زیادہ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ نہیں جی لکھا ہوا ہے زیادہ کر لو، تو کس کے لیے لکھا ہوا ہے زیادہ کر لو، یہ تو بتاؤ۔ کم کر لیں جسمانی مشقت کو، او زد علیہ وہ چیز نظر آ نہیں رہی آپ کو جس کی زیادتی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کس کو نظر آ رہی تھی؟ وہ اللہ کے رسول کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جس سے نکل کے سامنے بیٹھے ہیں، کہا کہ ان سے کرائیں زیادہ عبادت۔ او زد الیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ کبھی اس سے تلاوت کا بولیں، کبھی اس کو بولیں، کبھی اس کو بولیں، کبھی اس کو بولیں، کبھی قلب کے جسوں کو، کبھی روح کے جسوں کو، کبھی نفس کے جسوں کو، ان کو لگائیں، پھر ترتیل بھی پیدا ہوگی۔ صرف زبان سے قرآن نہ پڑھیں، ان کو بھی لگائیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، او ہو، ابھی تو بہت جو ہے بھاری قسم کا کلام آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ وہ کون سا کلام تھا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکمہ، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ابھی تو ہم بہت ہی ثقیل، بہت ہی بھاری بھرکم کلام بھیجنے والے ہیں ابھی ہم، تو آپ جو ہے زیادہ شفٹ کر دیں اپنی توجہ کو باطن کی جانب، اور جو جسمانی مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے وہ یا تو آدھا کر دیں یا کچھ تو کم کریں، ایسے نہیں چلے گا، کچھ تو کم کریں۔
اور پھر فرمایا کہ ان لک فی نہار سبحا طویلا، اور دن بھر آپ کو فرصت نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ نبوت کے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں. اب رات کا ہی وقت ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے بالکل ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے کریں لیکن تھوڑا بہت کم کر دیں. نہار تو دن کے وقت کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہائے 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 ہائے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو اسم ذات کا جو ذکر ہے اس کے اندر کھو جائیں، باقی ساری عبادتوں کو چھوڑ دیں، بس اسی میں لگے رہیں. ہاں ہاں، یہ قیام، قعد، سجود، یہ روانہ اور اسم ذات میں کھونے کی جو تعلیم ہے اس کی آمد ہو گئی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر شے کو چھوڑ دیں جو ختم ہو جائے گی. یہ سجدے بھی عارضی ہیں، یہ قیام بھی عارضی ہے، یہ قعد بھی عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن تیرے رب کا نام فنا نہیں ہوگا. اس میں مستغرق ہو جائیں، اس میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، باقی سب چھوڑ دیں. رب المشرق والمغرب، وہی مشرق کا رب ہے، وہی مغرب کا رب ہے. وہی ظاہری رزق اور باطنی رزق مشرق والوں کو دیتا ہے، وہی ظاہری رزق اور باطنی رزق مغرب والوں کو دیتا ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. فاتخذوہ وکیلا، اس کے علاوہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، نہ کسی کو بناؤ. TV, bringing light, love, and peace in your life.